اور حضور علیہ السلام کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ رخصتی ابھی عمل میں نہیں لائی گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی دوران ہجرت ہوئی، ہجرت مدینہ ہوئی، آپ مدینہ تشریف لے گئے، حضرت عائشہ بھی مدینہ آ گئیں، یہاں آ کے آپ بیمار ہو گئیں، کیونکہ مدینہ کی فضا جو ہے بہت سارے صحابہ کو راس نہیں آئی تھی، کیونکہ نئے نئے آئے تھے۔ مکہ میں ذرا موسم اور ہوتا ہے، مدینہ میں آپ جانتے ہیں موسم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، تو اس لیے صحابہ کرام کو وہی موسم کا وجہ سے بیماری کے معاملات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عائشہ بھی بیمار ہو گئی، تو حضرت ابوبکر خود آپ کی خدمت میں تشریف لائے، آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور اب اپنی بیوی کو اپنے گھر لے ہی آئیں۔ تو حضور نے فرمایا میرے پاس مہر دینے کے لیے ابھی کوئی شے نہیں، کیونکہ ابھی ہجرت ہوئی تھی اور ابھی حالات اس طرح سنبھلے نہیں تھے۔ تو یہ بھی قابل غور بات کہ حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا حضور آپ کا مہر بھی میں ہی ادا کر دیتا ہوں، مہر بھی میں ہی ادا کر دیتا ہوں۔ تو وہ مہر آپ نے حضور کو ادا کیا، حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کی خدمت میں وہ مہر بھجوا دیا، اور پھر آپ کی رخصتی باقاعدہ عمل میں لائی گئی۔ چند انصار کی خواتین صدیق اکبر کے اس حجرے میں آئیں اور وہاں سے دلہن بنا کر آپ کو حضور کے حجرہ میں لایا گیا۔ تو آقا علیہ السلام اور اس وقت جو حالات تھے، میں نے ابھی عرض کیا کہ ابھی وہ تازی ہجرت تھی، تو کوئی شے کھانے کو نہ تھی سوائے دودھ کے ایک پیالے کے، تو وہی پیالہ حضور علیہ السلام کو پیش کیا گیا، آقا علیہ السلام نے اسے تھوڑا سا پیا اور پھر حضرت عائشہ کو دے دیا، حضرت عائشہ نے بھی تھوڑا سا پیا اور پھر باقی انصار خواتین نے وہی دودھ کا پیالہ پیا، اور اس طرح یہ رخصتی مکمل ہو گئی۔ آپ اندازہ کیجئے اس کائنات کی شہزادی اور اس کائنات کی اس محبوب کی وہ زوجہ جس کو سب سے زیادہ حضور ارشاد فرماتے ہیں حضرت خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ جس سے محبت ہے، اس کی شادی کس قدر سادگی سے انجام پاتی ہے، اور یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے آج کے دور کے لیے ایک زناٹے دار، ایک بڑی زبردست قسم کی ایک تنبیہ بھی ہے کہ ہم نے جو حالات پیدا کر دی اپنی بچیوں کے لیے اور ظلم کیا، جو اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹا ہے، وہ کوئی آپ اور مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، جبکہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے، یہ سیرت ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور یہ سیرت ہم لوگوں کے لیے مشعل ہوتی ہے، آئندہ زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ دیکھو تمہارے کبار جو تھے، تمہارے جو اسلاف تھے، تمہارے بزرگ تھے، ان کی زندگیاں دیکھو کیسی ہیں، اور تم نے اپنے لیے کیا پھندے بنا دی ہیں۔ جان بوجھ کے اگر بندہ اپنے اوپر ڈال لے تو اس سے بڑا جاہل اور بے وقوف کون ہوگا۔ تو انسان اس طرح جب سے یہ ہوا اس سے جو کام خراب ہو گیا، اور بچیاں گھروں میں جو ہے وہ بوڑھی ہونے لگیں، اور کئی عرصہ گزر جاتا ہے صرف اس لیے کہ میں ذرا جہیز بنا لوں، میں ذرا روٹی کے لیے اکٹھے کر لوں پیسے، تو ٹھیک ہے، پھر جب تیرے سامنے سیرت موجود ہے تو اللہ کی قسم اگر انسان نیت کرے اور کہے کہ مولا میں تیرے نبی کی سیرت پہ اور تیرے نبی کی بیویوں کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتی ہوں، میرے لیے حالات پیدا کر دے، میں عرض کیا کروں، قرآن کی آیتیں میرے سامنے ہیں، اللہ اس کے لیے حالات پیدا کر دیتا ہے، اس کو آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم اندر سے ہی کھوٹے لوگ ہیں، ہم اندر سے ہی گندے اور اندر سے ہی بدنیتیں ہیں، لہٰذا نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، میری شادی بڑی دھوم دھام سے ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے میرے بچوں کی شادی ہوئی، تو ٹھیک ہے پھر اپنے گلوں پہ پھندے ڈالتے چلے جاؤ، کون منع کر رہا ہے، لگاؤ کنویں میں چھلانگ، موت یقینی ہے۔ تو سادگی سے یہ سارے کام سر انجام فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو ایک حجرہ عنایت فرمایا جو مسجد نبوی کے شرقی جانب تھا، مسجد نبوی کے مشرقی جانب آپ کا حجرہ تھا، اور آپ کے حجرے کی خاصیت بھی یہی تھی کہ آپ کے حجرے کا دروازہ بھی مسجد نبوی کے اندر ہی کھلتا تھا، اور مسجد نبوی یوں سمجھ لیں کہ اس حجرے کا صحن تھا، یعنی اگر مسجد نبوی سے کوئی اندر آتا تو حجرے میں داخل ہو جاتا، اور حجرے سے باہر نکلتا تو مسجد میں آ جاتا، اس طرح سے اس کا معاملہ تھا۔ ایک حجرہ آپ کو عطا کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ حضور علیہ السلام کا ہر درس سنا کرتی تھی، کم سنی کی عمر تھی اور بچپن سے ہی آپ کو حفظ کا بڑا اللہ نے اعلیٰ صلاحیت سے نوازا تھا، حفظ کی بڑی صلاحیت تھی، جو سنتی